بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن مکہ معظمہ میں صبح صادق کے وقت اس جہان رنگ و بو میں ہدایت کا سرچشمہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے ظہور سے 2000 سال قبل اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نور تھا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرتا تھا۔ پھر فرشتے بھی وہی تسبیح کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وجود عطا فرمایا تو وہ نور ان کی پشت میں رکھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار کر درجہ بدرجہ حضرت نوح کی پشت میں پہنچایا۔ اسی طرح پشت در پشت وہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں رکھا۔ اللہ تعالی ہمیشہ مجھے برگزیدہ پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا، یہاں تک کہ مجھے میرے والدین سے پیدا کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور سے 14,000 سال قبل اللہ تعالیٰ کے ہاں نور تھا، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نصیب تھا۔ ابو نعیم حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاکیزہ اسلاف سے طاہرہ ارحام کی طرف منتقل فرمایا۔ درا حال یہ کہ میں پاکیزہ اور صاف ستھرا تھا، اور جہاں جہاں نسل 2 شاخوں میں تقسیم ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے افضل و اطہر شاخ میں رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ انہوں نے آدمیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ عرب دوسرا عجم بنایا۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے عرب کو پسند کیا۔ پھر عرب کے 3 حصے بنائے، ایک قبیلہ یمن، ایک قبیلہ مدر اور ایک قریش۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو پسند فرمایا اور قریش سے ہی مجھے پیدا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے چناؤ کیا تو ان میں سے بنی آدم کو چنا، پھر بنی آدم میں سے عرب کو، اور عرب سے مجھے برگزیدہ کیا، پس میں ہمیشہ افضل ترین رہا۔ خبردار، جو عرب کو پسند کرتا ہے وہ میری محبت کے سبب انہیں پسند کرتا ہے، اور جو عرب سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ مجھ سے بغض کے سبب ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلا ہوں، میں ہمیشہ بڑی سے بڑی قوم میں پیدا ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں عرب کے 2 افضل قبیلوں ہاشم و زہرہ میں پیدا ہوا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر بیان کی کہ جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، میں نے تمام زمین کو مشرق مغرب گھوم کر دیکھا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی بھی آدمی نہیں دیکھا، اور نہ ہی کوئی قبیلہ بنی ہاشم سے افضل پایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی مجھے بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانا، حالانکہ ابھی میں نے انہیں جسد انصری کے ساتھ تخلیق ہی نہیں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض گزار ہوئے، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اور میرے اندر اپنی روح پھونکی
تو اس وقت جیسے ہی میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے پایا عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ شخص تجھے ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کے اسم گرامی کو ملا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تو نے ٹھیک سمجھا، اور چونکہ تو نے اپنی مغفرت کے لیے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا ہے، لہٰذا میں نے تجھے بخش دیا اور اسی کے باعث تجھے وجود بخشا ہے۔ اے آدم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری اولاد میں سے خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھا اور فرمایا، میں تم میں سب سے زیادہ نفیس ہوں والدین کی طرف سے، اور حسب یعنی شرف میں بھی بڑھ کر ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے تمام آباء و اجداد نکاح کی پیدائش ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تخلیق میں بھی سب سے اول ہوں اور مبعوث ہونے میں بھی سب سے آخر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں انبیاء میں تخلیق اول ہوں اور بعثت میں سب سے آخر ہوں۔ ابو نعیم نے حضرت ارباز بن ساریہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ خاتم الانبیاء ہوں، اس وقت سے جب آدم مٹی میں گندھے ہوئے تھے۔ دیکھو میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا سچا خواب ہوں، اور اسی طرح سے دیگر انبیاء کرام کی ماؤں نے بھی سچے خواب دیکھے تھے، اور میری والدہ نے بوقت ولادت دیکھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات نظر آنے لگے۔ ابو الجوفا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری والدہ ماجدہ میری ولادت باسعادت کے وقت کیا دیکھتی ہیں کہ ان سے ایک ایسا نور چمکا جس سے بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں ایسا مکرم ہوں کہ مجھے ختنہ شدہ پیدا فرمایا اور میری شرمگاہ پر کسی کی نظر نہ پڑی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں افصاح العرب ہوں کیونکہ میری ولادت قریش میں ہوئی اور بنی سعد میں پرورش پائی، پھر میری باتوں میں فرق کیسے آئے؟ حضرت ابو قتادہ خزرجی سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر کا دن اسی قابل ہے کیونکہ اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اسی روز مبعوث ہوا۔ روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نامناسب کلمات سن کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ان کلمات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں سے دریافت فرمایا، بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ بے شک جب اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا فرمایا تو مجھے بہترین خلق سے بنایا، پھر دو گروہ کیے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے افضل ترین قبیلے سے بنایا، پھر گھرانے جدا کیے تو مجھے ان گھرانوں میں سے افضل ترین گھرانے میں رکھا، نیز پھر مجھے ذاتی شرافت و بزرگی سے بھی نوازا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
قریش نے ایک مجلس میں اپنے حسب و نفس کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی مثال کھجور کے اس درخت سے دی جو کسی ٹیلے پر ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی بہترین جماعت میں رکھا اور ان کے بہترین گروہ میں رکھا، پھر قبائل کو منتخب فرمایا اور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر گھرانے منتخب فرمائے تو مجھے ان میں سے بہتر گھرانے میں رکھا، بس میں ان میں سے بہترین فرد اور بہترین خاندان والا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان ہوں۔ اور جب لوگ دو گروہ بنے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان دونوں میں سے بہتر گروہ میں رکھا، اور میں اپنے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا تو مجھے زمانہ جاہلیت کی بے احتیاطی اور جہالت سے ذرہ بھر بھی کسی چیز نے نہیں چھوا، لہٰذا میں اپنی ذات کے لحاظ سے بھی تم سب سے بہتر ہوں اور حسب و نسب کے لحاظ سے بھی تم میں بہترین ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، سب سے اول اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر یہ نور قدرت الہی سے دورہ کرتا رہا جیسے مشیت الہی تھی۔ اس وقت لوح و قلم، جنت دوزخ، فرشتے، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، جن و انس کچھ نہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نور کے فیضان کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک حصے سے قلم بنایا، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش بنایا، پھر چوتھے حصے کے مزید 4 حصے کیے، ایک سے حاملان عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے فرشتے بنائے، اور پھر چوتھے حصے کے مزید 4 حصے کیے، پہلے سے تمام آسمان، دوسرے سے تمام زمینیں، تیسرے حصے سے جنت اور جہنم کو تخلیق کیا، اور پھر چوتھے حصے کے بھی 4 حصے کیے، پہلے حصے سے ایمان والوں کی آنکھوں کی بینائی، دوسرے سے ان کے دلوں میں معرفت الہی کا نور بخشا، اور تیسرے حصے سے ان کی زبانوں کو نور عطا فرمایا جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے عبارت ہے، اور پھر چوتھے حصے کے مزید 4 حصے کیے، اور یوں تقسیم در تقسیم کرتے ہوئے ساری کائنات وجود میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نبوت کب واجب ہوئی، یعنی کب نبوت حاصل ہوئی؟ فرمایا، جب کہ آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے۔ سیدنا میسرہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کب سے نبی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ابھی آدم کا وجود بھی نہ تھا۔ ابو مریم غسانی سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ کی نبوت کی پہلی نشانی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا مجھ سے عہد لینا جیسا کہ دیگر انبیاء کرام سے عہد لیا، اور دعا کرنا میرے باپ ابراہیم کا، اور بشارت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور میری والدہ کا وہ خواب جس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے شکم سے ایک چراغ نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میرے رب کی بارگاہ میں میری عزت و شرف کی علامت یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور کسی نے مجھے بے لباس نہیں دیکھا۔ ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جو شخص میرے حبیب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا منکر ہونے کی حالت میں مر گیا، میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، احمد مجتبیٰ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کی شان یہ ہے کہ میں نے ان سے بزرگ و برتر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، میں نے ان کے نام کو عرش پر اپنے نام کے ساتھ نقش کیا، اس سے پہلے کہ میں زمین و آسمان کی تخلیق کرتا۔ بے شک جنت میں داخلہ میری تمام مخلوقات پر اس وقت تک حرام ہوگا جب تک کہ اس میں وہ ذیشان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت داخل نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، ان کی امت کون سی ہے؟ فرمایا، وہ بہت زیادہ حمد کرنے والے ہیں، اپنے اطراف یعنی اعضائے وضو کو پاک رکھیں گے، نماز باقاعدگی سے ادا کریں گے، دن کے وقت روزہ رکھنے والے اور رات کے وقت دنیا سے کنارہ کش ہو کر محو عبادت ہو جانے والے ہوں گے، میں ان کا تھوڑا سا عمل بھی قبول کر لوں گا اور انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کے سبب جنت عطا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ فرمایا، اس امت کا نبی انہی میں سے ہوگا۔ عرض کیا، پھر مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا زمانہ ان سے پہلے ہے، وہ بعد میں ہوں گے، لیکن ان قریب تجھے اور انہیں جنت میں ملا دوں گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو عامر کے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ کی حقیقت حال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے معاملے کی ابتدا یہ ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ میری والدہ اپنی سہیلیوں سے اپنا خواب بیان کرتی ہیں کہ میرے پیٹ میں جو ہے ایک نور ہے، میں نے اپنی آنکھیں اس نور کے پیچھے لگا دیں، جب میری آنکھیں اس نور سے آگے بڑھنے لگتی تو وہ نور اور آگے بڑھ جاتا، حتیٰ کہ اس نور نے میرے لیے زمین کے مشرق و مغرب روشن کر دیے۔ پھر انہوں نے مجھے جنم دیا اور میں پرورش پانے لگا۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو میرے دل میں قریش کے بتوں کا بغض ڈال دیا گیا اور مجھے شیر بھی برے معلوم ہونے لگے۔ پھر جب میں بنو سعد بن بکر کے ہاں دودھ پینے کے لیے اپنی دایا کے پاس رہتا تھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ اپنے گھر سے دور ایک میدان میں تھا کہ اسی اثنا میں اچانک 3 افراد میرے قریب آئے۔ ان کے پاس سونے کا ایک تھال تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے میرے ساتھیوں کے درمیان سے پکڑا اور لڑکے بھاگتے ہوئے تیزی سے محلے کی طرف چلے گئے۔ ان میں سے ایک نے مجھے بڑے آرام سے زمین پر لٹا دیا، پھر درمیان سے میرا سینہ ناف کے آخر تک شق کیا۔ درحال یہ کہ میں اسے دیکھ رہا تھا اور مجھے اس کا چھونا تک محسوس نہ ہوا۔ پھر اس نے میرے پیٹ کے اندر کی چیزوں کو نکال کر انہیں برف سے خوب اچھی طرح دھویا، پھر ان چیزوں کو ان کی جگہ واپس لوٹا دیا۔ پھر دوسرا شخص اٹھا، اس نے اپنا ہاتھ میرے پیٹ کے اندر داخل کیا اور میرا دل نکال لیا۔ درحال یہ کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے چیرا اور اس میں سے سیاہ رنگ کا لوتھڑا سا نکال کر پھینک دیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے دائیں بائیں اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہا جیسے وہ کوئی شے پکڑ رہا ہو، تو اچانک میں نے اس کے ہاتھ میں نور کی ایک انگوٹھی دیکھی، ایسی چمکدار کہ آنکھیں چندھیا جائیں۔
اس نے اس انگوٹھی کے ساتھ میرے دل پر مہر لگائی تو وہ نور نبوت و حکمت سے بھر گیا۔ پھر اس نے دل کو اس کی جگہ لوٹا دیا اور میں نے اس انگوٹھی کی ٹھنڈک ایک زمانے تک محسوس کی۔ پھر تیسرے نے اپنا ہاتھ میرے سینے کے الگ ہونے والی جگہ سے ناف کی انتہا تک پھیرا تو وہ اللہ کے حکم سے مل گیا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نرمی سے اٹھا کر پہلے شخص سے کہا، ان کی امت کے 10 افراد کے ساتھ ان کا وزن کرو۔ پس انہوں نے میرا وزن ان 10 افراد کے ساتھ کیا تو میں ان سے بھاری تھا۔ پھر اس نے کہا، ان کا وزن ان کی امت کے 100 افراد سے کرو۔ تو انہوں نے میرا وزن 100 افراد سے کیا، میں ان سے بھی بڑھ گیا۔ پھر اس نے کہا، ان کا وزن ان کی امت کے 1000 افراد سے کرو۔ تو انہوں نے مجھے 1000 افراد کے ساتھ تولا، میں ان پر بھی بھاری تھا۔ وہ کہنے لگا، ان کو چھوڑ دو، اگر تم انہیں ان کی ساری امت کے ساتھ بھی تولو گے تو یہی بھاری ہوں گے۔ پھر ان سب نے مجھے اپنے سینوں سے لگایا اور میرے سر اور آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ پھر کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ یہ جان لیں کہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے تو یقیناً آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو ان اشخاص کے متعلق گھر والوں کو خبر دی۔ کسی نے کہا، اس لڑکے کو جنون لاحق ہو گیا ہے یا پھر کوئی عصیب ہے، اسے ہمارے کاہن کے پاس لے چلو تاکہ وہ اسے دیکھے اور دوا دے۔ میں نے کہا، مجھے ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا جو تم کہہ رہے ہو، میں اپنے آپ کو تندرست پاتا ہوں اور میرا دل بھی ٹھیک ہے۔ میری دایا کے خاوند بولے، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ سب ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ میرے بیٹے کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بہرحال وہ مجھے کاہن کے پاس لے گئے، اسے میرا قصہ بتانے لگے تو اس نے کہا، تم چپ رہو تاکہ میں لڑکے کی زبانی سنوں، کیونکہ وہ اپنے حال کا تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ جب اس نے میری بات سنی تو اچھل کر میرے پاس آیا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر بلند آواز سے پکار کر کہنے لگا، اے عرب والوں، اے عرب والوں، اس لڑکے کو قتل کر دو اور مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو۔ مجھے لات اور عزا کی قسم، اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو ضرور بالضرور یہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور تمہاری اور تمہارے آباء و اجداد کی عقلوں کو یقیناً بیوقوفی سے تعبیر کرے گا اور یقیناً تمہارے کام کی مخالفت کرے گا، اور بالیقین یہ ایک ایسا دین لائے گا جس کی مثل تم نے کبھی بھی نہ سنا ہوگا۔ میری رضائے والدہ نے جلدی سے مجھے اس کی گود سے لے لیا اور کہنے لگیں، تو اس سے بھی بڑھ کر مجنوں ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیری باتیں ایسی ہوں گی تو میں ہرگز اسے تیرے پاس لے کر نہ آتی۔ تو اپنی فکر کر کے کون تجھے قتل کرتا ہے، میں تو اس بچے کو قتل کرنے والی نہیں ہوں۔ پھر مجھے مکہ معظمہ واپس لے آئیں اور میرے گھر والوں کے حوالے کر دیا، اور شک کا اثر میرے سینے اور میری ناف کی انتہا تک اس طرح ہو گیا جیسے کہ وہ ایک لائن ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سب سے بڑھ کر فصیح اللسان ہوں، قریش میں پیدا ہوا اور بنی سعد میں پلا بڑھا، پھر میرے کلام میں غلطی کیوں کر واقع ہو سکتی ہے؟ ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور اس میں مبعوث ہوا، یا فرمایا مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک یہودی مکہ میں رہتا اور وہاں تجارت کرتا تھا۔ جب وہ رات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے قریش کی ایک مجلس میں کہا، اے گروہ قریش، کیا تم میں کوئی بچہ اس رات پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں۔ اس نے کہا، میں تم سے جو کہتا ہوں اسے ذہن نشین کر لو۔
اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے۔ ان کے کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے۔ وہ لوگ اس یہودی کی باتوں پر حیران تھے۔ جب وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو ہر ایک نے اپنے گھر والوں کو یہودی سے سنی بات کی خبر دی، تو انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے۔ چنانچہ لوگ اکٹھے ہو کر یہودی کے پاس پہنچے اور اسے خبر دی۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ چلو۔ وہ ان کے ساتھ چلے اور سیدہ آمنہ کے پاس پہنچے اور سیدہ آمنہ سے کہا اپنے بچے کو ذرا ہمارے پاس لائیے۔ سیدہ آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آئیں۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو وہ نشانی مہر نبوت دیکھتے ہی یہودی غش کھا کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ وہ بولا اللہ کی قسم بنی اسرائیل سے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اے گروہ قریش، تمہیں یقیناً خوش ہونا چاہیے کیونکہ تمہاری شان مشرق و مغرب تک ظاہر ہوگی، یعنی اس نومولود نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت مشرق و مغرب میں ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔